بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر تعریف کبریائی بڑائی بڑیائی فخر تکبر دلائے صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، اور درود و سلام آقا دو جہان سب نبیان دے سلطان پیغمبر زمان سرور قوم مکان ساری کائنات دے امام اعظم قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سامعین کرام، میں تمہارے سامنے قرآن مقدس دا 21واں پارہ سورہ ملک دی 21 نمبر آیت تلاوت کیتی ہے، اور اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جس موضوع تے، جس عنوان تے، جس ٹاپک تے گفتگو کرنے کا ارادہ رکھنا، وہ موضوع ہے فرما بردار بیوی، نیک بیویاں دے مقام کی نے شان کی ہے، اور رب ذوالجلال کا قرآن اور آقا علیہ السلام کا فرمان پڑھ کے دیکھیے کہ جو فرما بردار بیوی ہے، اللہ نے قرآن میں انہاں دے بارے کی اعلان کیتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے کی ارشادات میں، اور جو اپنے خاوند کی فرما برداری کرتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو مقام کی درجہ کی عطا فرمائے گا، اور جو عورتیں خاوند دی نافرمان نے
نہ شکری کرنی ہے خامدیاں بھی رب دیاں بھی. ایسی عورتوں کے بارے رب دے قرآن نے کی اعلان کیتا ہے اور سونے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں کا ٹھکانہ کی دسے. میرے ویروں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، عورت حقیقت اندر اللہ تعالی نے مرد کی خدمت واسطے پیدا کی. مرد اندے تو سکون حاصل کرے، مرد دے دل کو سکون ملے، راحت ملے، اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. مسلم شریف کی روایت ہے کہ دنیا ساری دی ساری فائدہ مند ہے، ہر چیز فائدے والی ہے، ہر چیز تو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس دنیا پہ بہترین سب تو اعلیٰ فائدہ مند اگر چیز ہے تو وہ نیک بیوی ہے، فرما بردار بیوی. جنوں دنیا میں نیک بیوی مل جائے ان کی زندگی بڑے سکون اندر ہو جاتی ہے، اور وہ بندہ اپنے آپ کو سرتاج آقا بادشاہ سمجھتا ہے. اس طرح سمجھو تو دنیا تے ہی جنت مل گئی. اور جنوں بیوی نافرمان مل جائے، ہر وقت گھر اندر اختلافات، لڑائی جھگڑے، چھوٹی چھوٹی گل تو لڑائی، ہر وقت گھر کڑو کڑی لگی رہے، میرے نبی نے فرمایا اس گھر چوں برکتاں اٹھ جاندیاں نے اور اس بندے کی زندگی وبال عذاب بن جاتی. اس بندے کا سکون برباد ہو جاتا ہے. اس واسطے دعا کرو اللہ سب کو نیک بیویاں عطا فرمائے، جنہ دی ہے نے اللہ کو نیک کر دے، فرما بردار کر دے. خطبہ حجۃ الوداع کے اندر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت، مسند احمد اندر بھی آتی، مشکات اندر بھی آتی، نبی پاک نے فرمایا لوگوں اینا عورتوں کے بارے اللہ کو ڈرتے رہے. آج کئی لوگ عورت کو پیر دی جتی سمجھتے ہیں، اے پیر دی جتی یہ پوری آ گئی ٹھیک ہے، نہیں دلا کے سٹ دو. اور اسلام تو پہلے بھی میرے نبی پاک کی آمد تو پہلے بھی عورت کے نام ظلم کیتا جاتا سی، زیادتی کی جاتی سی. کوئی نکاح دا، کوئی طلاق دا، کوئی طور طریقہ نہیں سی ہوتا. جن نے دل کر لیا جدو مرضی شادی کر لی، جدو دل کیتا چاہ دیتی. لیکن میرے پاک محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے
دی آمد نال ظلم چو نکل کے وہ گھر دیا عزتہ بن گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں ایک عورتوں کے بارے اللہ کو ڈرتے ہوئے آگے. ایک کلمے دی وجہ تو اللہ نے تھوڑے تے حلال کی دی ہے. انہاں تے ظلم نہ کریا تے زیادتی نہ کریا تے. تاکہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواڈے وچوں بہترین وہ بندہ ہے جو اپنے گھر والے واسطے بہتر ہے. بات میں لوگ بڑے دعویٰ کرتے بڑے اخلاق دکھاتے ہیں باہر اپنی بڑی شہرت مشہوری لیکن گھر جاندے میں بولنے کا طریقہ ہی نہیں. اللہ آؤ رب ذوالجلال کا قرآن پڑھا کے بات شروع کرا. رب ذوالجلال نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. فرمایا اللہ کی نشانیاں دے وچوں ایک نشانی ہے جس رب نے تہاڈیاں جاناں دے وچوں تہاڈیاں بیویاں پیدا کیتیاں نے. شکر کرو رب نے عورت ساڈی نسل چ پیدا کی. اگر بیوی کسی اور مخلوق چ ہو جاندی تے لگ پتے جاندے ہیں پھر سمجھنے مشکل ہو جانا سی. اللہ تعالیٰ جڑا جن دی عطا کر دیندا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایڈا بڑا فضل فرمایا ہے. خلق لکم من انفسکم تہاڈی نسل دے وچوں تہاڈیاں جاناں دے وچوں رب نے ازواجا تہاڈیاں بیویاں عطا فرمائیاں نے. کس واسطے کی مقصد ہے؟ فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تسی انہاں تو سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور رب نے تواڈے دونوں کے درمیان اندر مودت محبت پیدا کر دیتی ہے. ورحمہ رحمت پیدا کر دیتی. نرمی اللہ خدا دی قسمیں او بیوی نہیں جس بیوی تو خامد نو سکون نہ ملے نا او کادی بیوی ہوئی اللہ جندے کولوں دا خامد دی تنگ ہوئے. اللہ اور خامد نہیں جندے کول بیوی نو سکون نہ ملے. لباس لکم وانتم لباس لکم. ایک دوسرے کا لباس نے ایک دوسرے کی پوشاک کی مطلب اندرونی معاملات یہ رشتہ ہی نہیں ہے بیوی دا ایسا ہے. خدا دی قسمیں بھرا جنہ مرضی پیار کر ماں باپ جنہ مرضی پیار کر لیکن بیوی جو خامد نہ پیار محبت دیا گلاں کر سکتی ہے وہ اور کسے نہ نہیں کر سکتی. اسی طرح خامد جو اپنی بیوی نہ پیار محبت دیا گلاں کر سکتا ہے اور کسے نہ نہیں کر سکتا. رب نے رشتہ ایسا بنایا ہے. اللہ کہ بیویاں کا سکون چاہتے ہو تے وظیفہ کریا کرو رب کے دعاواں کریا کرو. سورۃ الفرقان دی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما.
من دی میری اولاد میری نہیں من دی نا 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 میرے آمیرا جنہوں تو اپنی ذمہ داریاں نبھائے گا اپنے حقوق ادا کرے گا پھر انہاں کولوں توقع رکھے گا فرما برداری دی اللہ 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 میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ بندہ بہترین ہے جڑا اپنے گھر والے واسطے بہتر ہے اور وہ بندہ بدترین ہے جڑا اپنے گھر والے واسطے بدترین اللہ سوچیا کرو بیوی رب دی بڑی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عطا فرمائی ہے ادنا زیادتیاں نہیں کرنی ادنا ظلم نہیں کرنے اللہ 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 خدا دی قسمیں جنہ دیا بیویاں دنیا تو ٹر گئیاں نے پچھو کاری اجڑ جانے نے اللہ 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 انہاں دے بچے گلیاں دے ککھ بن جاتے نے اور جو بیوی بچیاں نو سنبھال دی ہے اور کوئی نہیں یہ سنبھال سکتا اللہ 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 جو بیوی اپنا گھر سنبھال دی ہے اور کوئی نہیں یہ سنبھال سکتا جو بیوی خامد دی فرما برداری کر دی ہے احترام کر دی ہے انہوں کھلان دی پلاندی ان دی خدمت کر دی ہے اور کوئی نہیں یہ کر سکتا اللہ 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 اس واسطے انہاں دی عزت کریا کرو انہاں دا احترام کریا ٹھیک ہے رب نے مرد کو مقام زیادہ دیتا ہے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورت فضیلت عطا کی ہے کیونکہ اے انہاں واسطے اخراجات پیدا کرتے ہیں اے نیندہ مزدوریاں کرتے ہیں ایک کمائی کر کے انہاں دے خرچ کرتے ہیں اللہ نے مرد کو فوقیت دیتی ہے حاکم مقرر کیتا ہے عظمت شان دیتی ہے لیکن اے کا مطلب اے نہیں کہ بیوی نہ جو مرضی کرتے ہو نہیں میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن ایسا بندہ دنیا دو بیویاں یہ دنیا چار نے اللہ 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 وہ اپنی بیویاں دے درمیان انصاف نہیں کرتا برابری نہیں رکھتا وہ بیویاں دے درمیان انصاف نہیں کرتا ہم تارے دن اس حالت پر آئے گا بندہ ادھا تڑ ماریا ہوئے گا جسم کا ایک حصہ ہی ماریا ہوئے اور ایسا مطلب ہے کہ جنہاں کی دو جنے ہونا واسطے حدیث ہے کہ جنہاں دی ایک کے جو مرضی کرنے رہے نہیں دے ہونا واسطے بھی ایک ہی حکم ہے وہ جڑی اپنے ماپے چھڑ کے آئی ہے اپنے پہن برا چھڑ کے آئی ہے اپنا خاندان چھڑ کے آئی ہے وہ سب کچھ چھڑ کے آئی تے تیرے واسطے آئی ہے اگر تو ہی ان کا خیال نہیں کرنا اگر تو ہی ان نال محبت نہیں کرنی اگر تو ہی ان نال پیار نہیں کرنا اگر تو ہی ان کی ضرورتاں پوریاں نہیں کرنیاں دس پھر اور کون کرے گا اللہ 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 انہیں تے اپنی زندگی تیرے نام لا دیتی ہے اس واسطے ایک اہل دل نے بڑی پیاری گل کی تھی جو لوگ جو خامد عورتوں کے نال ظلم کرتے زیادتیاں کرتے ہیں وہ جیڑا مرد زنانی نو تنگ رکھدا او دے جیا ظالم انسان کوئی نہ او جیڑا مرد زنانی نو تنگ رکھدا او دے جیا ظالم انسان کوئی نہ او گھر آوے تے بوتھا وٹ لیندا چنگا بول دا سخن زبان کوئی نہ بڑے بڑے بیٹے نے باہر بڑا کھلا کے
फिकर नहीं औखा इस तेयों में हिसाब होना जड़ा मर्द औरत दे ज़ियादतियां करदा वे जुल्म करदा है अल्लाह अल्लाह ओ बेचारी सबर करदी पई है औखे सौखे वेले कटदी पई है ओ नाफरमानियां भी करदी है कोई बराबरी नहीं करदी फरमाबरदारी करदी है ओ अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है औखा सौखा गुजारा करदी पई है क़यामत दा दिन होएगा ओ नेकियां लागे जन्नत दी मालिक बन जाएगी जहन्नम अंदर सड़दा पिया होएगा मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी अल्फाज आखिरी खुतबा की फरमाया सलाह सलाह लोगों नमाज का ख्याल करे आजे वमा मलकत अयमानुकुम लोगों अपनी लौंडियां का ख्याल करे आजे और फरमाया अपनी बीवियां का ख्याल करे आजे और तने बारे रब को डरते रहे आजे अल्लाह सोचो ना रब ने थोड़े दिलों वास्ते सुकून बनाया है लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा रब ने थोड़े दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी मोहब्बत पैदा कर दी लेकिन निशानी है कि ना वास्ते इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिकौमी यतफक्करून जिन्होंने पता कर क्या मदद कर हिसाब देना रब ने पूछ लिया तो जवाब की देवांगे तो जिन्हें सोचना गलत मौलवी साहब ने हर जगह डराते ही रहते हैं इधर सुनिए ने इधर कर देती उन्होंने पे कोई असर आओ मेरे वीरो ये पहले मैं तुहानू समझाया बीबियो सिर्फ बीबियां ते चढ़ाई नहीं करनी हैगी तुसी भी ख्याल करना है ते आओ मेरी बहनों तुसी भी गौर करो अल्लाह 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 मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक औरत को मकाम की दिता है जब मुस्लिम शरीफ की रिवायत की अल्लाह 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 मुस्लिम अहमद के अंदर रिवायत आती है मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा व हफिज़त फरजहा व अताअत बालहा एक रिवायत में आता है व अताअत ज़ौजहा जेड़ी औरत चार काम कर दिए अल्लाह नेक बीवी का मुकाम देखिया दे मेरे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान सुनिया जेड़ी औरत चार काम कर दी है पांच नमाज़ां पढ़ दी है रमजान दे रोजे रख दी है अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर दी है और अपने खामद की इताअत कर दी है फरमाबरदारी कर दी है फरमाया जेड़ी औरत चार काम कर दी है बिहारी वाले सुनियो जे उस औरत का मकाम कितना है उनकी शान कितनी है मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया औरत वास्ते जन्नत दे 8 दरवाजे खुले होंगे जिथों दिल करेगा दाखिल हो जाएगी ये मकाम छोटा नहीं ये आम मुसलमान को मिलने वाला नहीं याद करो ये मकाम सिद्दीकी हिंदा है मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी रोजेदार को फलां दरवाजे तो बुलाया जाएगा नमाजी को फलां दरवाजे तो बुलाया जाएगा मुजाहिद को फलां दरवाजे तो बुलाया जाएगा हाजी को फलां जन्नत के दरवाजे तो बुलाया जाएगा किसे को
حضرت ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ پوچھن دی لوڑ تے نہیں، مقصد تے جنت دا داخلہ ہی ہے، جتنوں مرضی داخل ہو جائیے، لیکن میرے دل اندر ایک سوال آیا ہے یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہوئے گا جنہوں سارے دروازوں جو آواز پوے گی، سارے دروازوں جو آواز پوے گی، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تو اونا بچوں ہے، ابو بکر تو اونا بچوں ہے جنہوں جنت دے سارے دروازے جو آواز پوے گی۔ اور میرے امیر اور مقام صدیقین دا ہے، کیونکہ نبیوں تو بعد اگر مقام تے صدیق دا ہے، سورہ نساء ہے، پنجواں پارہ ہے، رب دا قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اے رب دا قرآن کہہ رہا ہے اور میری امیرو اس عورت دی شان دے کیا کہنے، اندے مقام دے کیا کہنے، اور رب نے انہوں صدیقین دے برابر مقام دے دینا ہے۔ کیڑی عورت میری ماں پہ ذرا غور کر جڑی اپنی خاوند دی فرما بردار ہوئے گی۔ اچھا دیکھو رب نے اتھے نفلی روزے دی گل نہیں کی، نفلی نماز دی گل نہیں کی، ہو صدقہ خیرات دی گل نہیں کی۔ مرد واسطے یہ ضروری نہیں کہ عورت ذکر بھی کرے جی مرد کرتا سپیشل وکھرا ٹائم کٹ کے، نہیں، عورت گھر دے کام بھی کرے، خاوند دی فرمانبرداری بھی کرے، ان دے کپڑے بھی دھوئے، ان دے واسطے کھانا بھی پکائے، اور اپنے بچیاں بھی سنبھالے، ان دودھ بھی پلائے، نالے اللہ کا کر دی رہے، اللہ اللہ اللہ۔ 5 نمازاں فرضی صرف پڑھ لے، 5 نمازاں صرف فرضی پڑھ لے، رمضان کے فرضی روزے رکھ لے، اور خاوند دی امانت اگر خیانت نہ کرے، اپنے بستر پہ کسی اور نہ دے، اور اپنے خاوند نور راضی رکھے، فرما برداری کرے، اللہ اللہ اللہ۔ خدا دی قسمیں ایسی عورت نو اللہ نے نبی نے مقام کی دے دیتا ہے، رب نے مقام کی دینا ہے، اے جنت جو جڑے دروازے تو چاہے گی داخل ہو جائے۔ اس راستے میری بہنیں آٹا گنے تے بڑیا کر یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ کہ بچے نو دودھ پلا رہی ہے بسم اللہ پڑھ کے ہر کام کریا کر، تے بڑیا کر الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ کہ کار جھاڑو مارنی میں ہے، صفائی کرنی میں ہے، بڑیا کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تو گھر کپڑے دھوندی ہوئے، پانڈے مانجی ہوئے، گھر دی صفائی کرنی ہوئے، بڑیا کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ رب کعبہ دی قسمیں میری پہلے میری بیٹیے میری مائیں تو انہیں پہ عمل کریں گے، رب تیریاں تھکاوٹاں ہی دور کر دے گا، اور کام تے سکون بھی وکھرا ہی ہوئے گا۔ میں اپنے کو نہیں کہہ رہا، یاد ہے ایک نسخہ میرے پاک محمد نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بتایا،
صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی لونڈیاں غلام تقسیم کرتے پے فاطمہ نے سوچے اج میں بھی ابو کو جانی ہاں چکی پیس کے تھک جانی ہاں ہتھاں تلیاں تے نشان پہ گئے چھالے پہ جاندے نے اللہ تعالی گئی نا ابو جی میرے نبی فاطمہ نے کتنا پیار کر دے فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے جنہیں فاطمہ نو دکھ دیتا انہیں میں محمد نو دکھ دیتا ہے اللہ اللہ لیکن میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمہ بیٹی آئی ہے لونیاں غلام ختم ہو گئے میں ابو جی میں نہیں آئی سا مینوں کوئی لونڈی دے دو چکی پی کے میرے تھانے نشان پہ گئے میں چھلے پہ گئے میں ابو جی نے کام نہیں ہوندے اللہ اللہ فرمایا میری بیٹی نہ لونڈیاں غلاماں نالوں میں تینوں بہتر نہ دے دوا ابو جی ہوگی فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیا کر 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیا کر 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیا کر اللہ اللہ صبح شام کا اے معمول بنا لا رب تیریاں تھکان نہیں دور کر دے اللہ آج کی بادشاہ اپنی بیٹی میں کوئے اے نسخے کسی ہو تو دے اللہ اللہ لیکن میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی نے بھی یہ تعلیم دیتی ہے ایک دفعہ حضرت فاطمہ علی ناراض ہو کے آ گئی تین ناراض ہو گئے تے ماپیاں نوں پتہ چل جاندا ہے او وکری گل نے محسوس کرن گے ماپیاں نوں پتہ چل جاندا ہے بیٹی آئی اگے میرے نبی آندے سینے نہ لگاندے اور انہوں کھلاندے پلاندے لیکن اج رنگ اٹھے ہوئے میں آؤ بے ہری مارے ہو میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا فاطمہ خیر دیا نہیں ابو جی کوئی گل نہیں فرمایا نہیں یہ گل نہیں سیدھی گل دس یا رسول اللہ میں علی ناراض ہو کے آ گئی اے نہیں کہ اچھا بہ جا کھانا کھانا پوچھ لینے کر لینا پتہ نہیں میرے نبی نے ایک گل بھی نہیں سنی اتھوں بازو تو پکڑا کے نہ کار بٹھایا نہیں کھلایا نہیں پلایا نہیں بازو تو پکڑے علی کے گھر چھٹ آئے فرمایا قصور تیرا یا ہوگا مینوں اس چیز کا پتہ نہیں تو علی نو راضی کر منتا کر ترلے کر جنہیں مرضی کر تو علی نو راضی کر اللہ اللہ اگر علی ناراض ہویا تو اس حالت اندر مر گئی میں محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھا گا سوچو غور آج اسی اپنی بیٹیاں کی تربیت کیویں دی کرنے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں تربیت کرتے پہ اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے نا اور لوگوں کہ بیٹیاں کو تربیت کی میں دینی ہے عورت نے بیوی نے اپنے خاوند کو راضی کی میں رکھنا ہے اللہ اللہ وہ بیوی ہندی ہوئے اللہ اللہ وہ بیوی جو خاوند کو راضی رکھے او بیوی او جو خامد نو راضی رکھے مننے سب اس دے اشاریانو او بیوی او جو خامد نو راضی رکھے مننے سب اس دے اشاریانو کلی خامد دینو او بہشت سمجھے کلی خامد دینو او بہشت سمجھے نہ ویکھے کسے دے اونچے چبارے آنو اللہ
سارے جگ نال نہ بنے تیری تو ایک صلح خامد تیرے نال رکھی اور جتے تیرا خامد پیر رکھے تو اتنے اپنے سر دے وال رکھی سارے جگ نال رس گئی لیکن خامد دے نال صلح رکھنی ہے سارا جگ ناراض ہو جائے اور تیرا خامد ناراض نہ ہوئے اللہ 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 میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس عورت کا خامد ناراض ہو جائے اور اس سے حالت اندر رات گزار لے میرے نبی نے فرمایا جنہوں نے خامد ناراض اس وقت تو فرشتے ہوتے تھے لانتا بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے خامد نو راضی نہ کر لے اللہ 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 میری او بہنوں غور کرو نا کیا ساڈے خامد ساڈے تے راضی نے کہ ناراض نے اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک بیوی ہوئے فرما بردار بیوی ہوئے اودا خامد انہوں میں کہ انہوں خوش کر دے جنہوں بھی خامد کا استقبال کرنا مسکرا کے خوش ہو کے پاوے تکلیفان رہی خامد بارو آئے آندے آگے سوتے آگے لسٹ نہیں رکھ دے نہیں آندے آگے محلے دے تانے نہیں رکھ دے نے آندے آگے خاندان کی لڑائیاں جھگڑے نہیں رکھ دے نے بسم اللہ کر کے ویلکم کرے اگر اہلا و سہلا مرحبا خوشی کے نالوں کا استقبال کرے اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑی عورت اپنے خامد نو راضی رکھ دیئے اللہ اللہ جنت اندر حورا دی سردار ہوئے گی اللہ اور میرے نبی نے فرمایا ایک عورت آ گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خامد دے میرے دے حقوقی نے فرمایا تیرے واسطے وہ جنت بھی ہے تیرے واسطے وہ جہنم بھی ہے قیمت اگر انہیں خدمتاں کرے گی انہیں فرما برداریاں کرے گی انہوں راضی رکھے گی جنت کی مالک بن جائے گی اگر انہوں ناراض کر کے دکھ دے کے نافرمانی کر لی تو جہنم کی مالک بن جائے گی آؤ میرے عزیزو غور کرو اسی اپنی بیٹیاں بہنوں میں تربیت کرنے کے نہیں احمد دینے کے نہیں اللہ 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 میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خامد اگر بیوی نو کسی خاص کام واسطے بلایا نا وہ جتنا مرضی ضروری کام کر دی پئی ہے حتیٰ کہ توے دے روٹی پائی ہے روٹی سڑ دی ہے تے سڑ جائے پر اپنے خامد نو خوش کرے خامد دی پر مداری کرے سوچو ہاں گو میری ماں میری بہنوں میری بیٹیوں ذرا غور کرو کہ ساڈے اندر اتنی محبت خامد واسطے ہے کہ نہیں کہ اسی خامد کو اتنی عزت دینی ہے کہ نہیں اتنی فرما برداری کرنی ہے کہ نہیں اللہ 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 جنت کی مالک تائی بنو گی جنت تو جس دروازے چو لنگنا چاہو تائی لگو گی کہ خامد نو راضی رکھو گی میرے یاد آیا میرے نبی علیہ السلام دی زوجہ محترمہ تیری تے میری ماں حضرت سودا رضی اللہ عنہ عمر کافی ہو گئی جسامت بھاری ہو گئی ایک دفعہ میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں چھڑن کا ارادہ کر لینا حضرت سودا کو سمجھ آ گئی تے حضرت سودا کے نبی پاک اگے منتردہ کر دی ہے یا رسول اللہ میں دنیا آخرت اندر تہاڈی بیوی رہنا چاہنی ہوں یا رسول اللہ مینوں چھڈیا دینا
اپنی واری عائشہ کو ہبا کر دینی ہے. ویکھو نا بیوی کیسی ہے کہ میرا خاوند راضی کیویں ہوندا ہے. خدا دی قسم نیک بیویاں اپنی جاناں دی قربانیاں دے کے اپنے نفسی خواہشات کو قربان کر کے تکلیفاں در پہ کے مصیبتاں در پہ کے اپنے خاندان کو راضی رکھنی ہے کہ میرا خاوند ناراض نہ ہوئے. کیونکہ جس عورت ہے ان کا خاوند ناراض ہوئے وہ بے شک حج نہ پڑے صدقہ خیرات کرے ان کی نمازاں قبول نہیں ہون گیاں ان کی عبادتاں قبول نہیں ہون گیاں ان کے صدقہ خیرات قبول نہیں ہون گے. اللہ اللہ مینوں یاد آیا نا تیری تے میری ماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ ایویں تیری خدیجہ کو رب نے سلام آکھیا جبریل نے سلام آکھیا. میرے نبی خدیجہ کی وفات کے بعد خدیجہ خدیجہ کر کے روندے. نیک بیوی بڑی یاد آندی ہے. میری بہنوں میری بیٹیوں اس طرح دی بیویاں بنو کہ تہاڈا خاوند تہاڈے سال سال ہے تہاڈے اتنا پیار دی محبت کرے نا. اللہ اللہ خاوند باہر ادھر تکدا ہے جدوں بیوی کو پریشان ہوئے نا. اللہ اللہ میرے ویروں غور کریا دے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کتنا ساتھ دیتا ہے. میرے نبی دے نبوت آئی ہے قرآن دی پہلی وحی نازل ہوئی ہے. میرے نبی بڑے پریشان پسینوں پسینی آگے سارا واقعہ سنایا گل مختصر کرا ڈرے ہوئے نے. اللہ اللہ انہیں زمبیلونی زمبیلونی خدیجہ مینوں سردی لگدی پئی ہے مینوں چادر دو مینوں پارا لگدا پیا ہے. اللہ اللہ حضرت خدیجہ نے چادر دتی حضرت خدیجہ نوں سارا واقعہ سنایا تسلیاں دتیاں. اے اللہ دے رسول دی محمد رسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو تسی تے یتیماں دے سہارے بن کے آئے تسی تے مزدوراں غریباں دے سہارے بن کے آئے تسی تے لوکاں نال پیار کرنے والے ہو اظہار کرنے والے ہو. اللہ اللہ انا کیا رب نے مینوں نبی بنایا ہے رسول بنایا ہے. سب تو پہلے کلمہ پڑھے تے زوجہ محترمہ خدیجہ نے پڑھے. عورتاں دے وچوں سب تو پہلے کلمہ حضرت خدیجہ تو کبریٰ نے پڑھے. اور ایک وقت آیا نبی پاک فرماتے سن حضرت خدیجہ بڑی مالدار عورت سی. شاید خدیجہ تیرا میرا نبھا نہ ہوئے. اللہ رسول کو کیوں؟ نبی پاک فرماتے ہیں میں مسکینہ والی زندگی پسند کرنا مال پسند نہیں کرتا. تو مالدار عورت ہے. خدیجہ نے اپنا سارا مال سونے محمد کے قدماں پر ڈھیر کر دیتا. سونیا جدوں میں تہاڈی ہاں تے میرا مال بھی تہاڈا ہے تے اج دیاں عورتاں بکریاں کجیاں تے بکرے حساب بڑی ایسی عورتاں لکھی. خاوند پریشان ہے خاوند روپے کو تنگ ہے اندے کو اپنے پیسے نہیں کر دیے کر دے خراجات دی ذمہ داریاں دی ہوندی ہیں میں کی کراں. لیکن ماں خدیجہ تیری عصمت تو قربان جاواں. ماں خدیجہ نے سارا مال سونے محمد دے پیراں تے قربان کر دیتا. سونیا میں بھی تہاڈی ہاں اج تو بعد مال بھی سارا تہاڈا ہے. تہاڈا دل کرے رکھ لو تہاڈا دل کرے خرچ کر دو. تاکہ میرے پاک محمد خدیجہ نو یاد کر دے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا اور میرے نبی کی ساری بیویاں میرے نبی کی بیٹیاں اللہ اللہ ایک مثال میں اللہ اللہ میرے نبی کی صحابیات اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ خامن نے زہار کر لیا. زہار کو کہتے ہیں بیوی کو بندہ کہہ دے کہ تو اج کے بعد میری ماں میری بہن طرح. زہار کر لیا. حضرت خولہ روندیاں آئیاں آگے سونے محمد کو شکایت کر دیا نے. شکوا نہیں کیتا. سنو اے قرآن کہہ رہا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ. یہ بارے بھی پہلی آیت ہے. حضرت خولہ نبی پاک رہیاں یا رسول اللہ میرے خاوند نے زہار کر لیا میں اپنے خاوند تو بغیر نہیں رہ سکتی. بھوکی مر لواں گی فاقے کٹ لواں گی سب بھی برداشت کر لواں گی. میں اپنے خاوند دے نال ہی جینا چاہنی ہوں دے نال ہی مرنا چاہنی ہوں. نیک بیویاں دی علامت ہے اللہ 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 جس حال اندر میرا خاوند ہوئے میں ان دے نال ہی رہنا ہے. اللہ 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 حالانکہ کوئی شکایت نہیں کیتی کوئی شکوہ نہیں کیتا کوئی ان دے خلاف گلاں نہیں کیتیاں لیکن میرے نبی خاموش نے. آسمانہ تو قرآن نازل ہو گیا. آسمانہ تو وہی نازل ہو گئی. اے سونیا میں اس میری صحابیہ دیا گلاں سن لی ہے. اللہ 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 اور دسنا چاہنا نیک بیوی ہے فرما بردار بیوی ہے خاوند دی جدائی برداشت نہیں کرتی بھئی. اللہ 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 اسی طرح میں یاد آیا نا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ بڑی شان والی عورت بڑے مقام والی. حضرت ابو طلحہ انصاری دی بیوی تے حضرت ابو طلحہ ایک دفعہ کدے لمبے سفر تے گئے نے کافی عرصے تو بعد واپس آئے. اے میری ماؤں بہنوں ذرا اس بات کو غور نہ سنیں. واپس آئے خاوند تھکا ٹکا لمبا سفر کر کے آیا ہے اور بیوی نے اپنے آپ کو سنواریا. اج بیویاں ہوراں دے گھر جانا میک اپ کر کے جان گیاں غیر ماما کو جانا میک اپ کر کے جان گیاں. گھر ہر وقت متھے تے پٹی بنی ہوندی ہے حالانکہ جنہیں واسطے ہاں سنگار کرنا ہوتے کر دیا نہیں جتھے کرنا نہیں ہوتے کر کے جھندیاں نے لانتا لیندیاں نے. اللہ اللہ جنہوں ہی خاوند گھر آئے خاص کر کے لمبے سفر تو یا کافی عرصے تو بعد کچھ دنوں تو بعد آئے عورت اپنے خاوند واسطے ہاں سنگار کرے بن تھن کے رہے. اللہ 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 خاوند آیا ہے اچھا استقبال کیتا ہے پانی پلایا ہے کھانا کھلایا ہے. بیٹا فوت ہو گیا سی لیکن آندے اپنے خاوند کو اطلاع نہ دیتی. خاوند پوچھتا میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ او ماشاءاللہ ٹھیک ہے آرام اندر سکون اندر ہے. آندیاں ٹینشن نہیں لائی پریشانی دی خبر نہیں سنائی. آندیاں کھلایا بلایا ہے حتیٰ کہ رات گزاری ہے خاوند نو خوش کیتا ہے خاوند کے حقوق ادا کیتے ہیں. اللہ اللہ صبح ہوئی ہے تے بیوی کہندی ہے اللہ باریا ایک مسئلہ تے دسو نا. اے اگر کسی بندے کو کوئی بندہ امانت رکھ دے کوئی امانت دے دے ان کی امانت واپس کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ ایک رب یہ حدیہ مسئلہ ہے یہ تو سب کو پتہ ہے بلکہ ان کی امانت واپس کرنی چاہیے. اگر وہ امانت منگے تو غصہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ اللہ پھر اللہ والے رب نے سب بیٹا امانت دے طور دیتا سی انہیں واپس لے لے. جدو تسی آئے سی بیٹا فوت ہویا سی میں سیر دے منجی دے پا کے بستر اتے پا لیتا تاکہ میں اپنے خاوند کو خوش کر لواں. اللہ اللہ اللہ
سی یاد ہے خامد آئے انہیں استقبال اچھا کرو انہوں آدھی پریشانی دیا گلہ نہ سنایا کرو انہوں خوش کریا کرو او بچہ دے جڑا فوت ہوئے انہیں تے واپس آنا ہی نہیں اے نہ ہوئے کہ میرا خامد ناراض ہوئے مینوں موت آ جائے اللہ اللہ خامد خوش ہو گیا رب نے مینوں کیسی نیک بیوی عطا فرمائی ہے میرے نبی بھی خوش ہو گئے میرے نبی نے دعا کی تھی یا اللہ اس جوڑے دے عالم در بھی برکتاں پا دے اے نبی اور عالم در بھی برکتاں پا دے میرے نبی دے منہ دے وچوں اے دعاواں نکلیاں نے آپ لوگاں دے باغاں سال اندر ایک باری پھل لگدا سی ابو طلحہ دے باغ نوں 2 مرتبہ پھل لگدا سی اے میرے نبی دی دعاواں دا صلہ ہے رب نے اولاد اندر اتنی برکت پائی رب نے اس کو بعد 10 بیٹے عطا فرمائے 10 دے عالم دین ہوئے اللہ اور رب نے انہاں نے نہیں بچے دیتے ہیں کہ ابو طلحہ دے پوترے پوتریاں نواسیاں بچے باغے 90 تو زیادہ ہو گئے اے میرے نبی دی دعا دی اور میرے امیروں دسنے چاہنا میری بہنوں ذرا غور کرے آگے ام سلیم نے خامد کی میں راضی کیتا کہ سونے محمدیاں کی میں دعا نہیں آ کہ رب دیا رحمتاں کی میں لٹیاں اللہ میرے صحابی دا مستور انہی کا یاد آئی ہے نا اتنا غریب ہے کہ 2 دن گزر گئے میاں بیوی بھوکے کر رہے مزدور گیا مزدوری کے کوئی کام نہ ملیا کار پانی تو علاوہ کوئی چیز نہیں کوئی شاید میں پھالے نہ کھانا کچھ بیوی بڑی صبر والی سی کہہ دی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کوئی گل ایک رات فاقے اندر پھر دوسرے دن گیا اور اچھی بیوی اپنے خامد کو اچھے الفاظ اندر دلیاں کرتی اللہ تھوڑی حفاظت فرمائے اللہ خیر نہ تو جائے خیر نہ واپس لے فی ایمان اللہ دوسرے دن بھی کام نہ ملے واپس آ گیا خالی دوسری رات بھی فاقے اندر گزاری ہے عورت دا پتا ادو ہی چلتا ہے جدو خامد دے تنگی دے دن آن تے مرد دا پتا ادو چلتا ہے جدو بیوی دے بیماریاں آ جان اللہ میرے امیروں تیسرا دن ہویا یہ مزدور پھر کام واسطے نکلتا ہے انہیں بڑے اچھے انداز کے نام ملیا کیتا ہے اپنے خامد کو تھوڑا دیر دور جانا ہے آواز مار لی کوئی گل یاد آ گئی خامد جی آقا جی سرکار جی ذرا واپس آیا گئے اللہ واپس بلایا مجھے ایک گل یاد آ گئی ہے 2 دن اگے سی بھوکے رہے ہیں فاقے اندر رہے ہیں شاید تسی میری محبت دے اندر کوئی کہتا وعدہ کر لو کوئی نجائز کما لو اللہ میں تمہیں یہی دسنا سی اسی تیسری رات کی فاقے اندر گزار لواں گے پر حرام دا لقمہ نہ لے اللہ بھوکے رات کٹ لواں گی پر حرام دا لقمہ نہ لے اج رو کرو بیوی دی دیوانہ گنیاں نے خامد بچارا اوور ٹائم لگاندا ہے 2-3 دن کاروبار کردا ہے بیوی بچیاں کو خوش کرنے واسطے لیکن بیویاں پھر بھی راضی نہیں ہوندی تھوڑی جی تکلیف آ جائے کاٹا واٹا ہو ہی جاندا ہے تے پھر پتہ کی کہنا ہے جس دی تیرے گھر آئیاں سکھ ویکھی آئی نہیں کیتی کتائی کچھ میں اور میریوں بیٹیوں میریوں بہنوں اعتراف غور کرو ایک مزدور کی بیوی ہے دیکھو کی کہہ رہی ہے بھوک اندر تیسری رات بھی کٹ لواں گی لیکن میرے خامد جی میرے آقا جی حرام نہ لے آیا دے حرام نہیں کھانا اللہ اس واسطے میں اپنی بیٹیاں بہنوں نو ایک پیغام دینا چاہنا اللہ دا واسطہ دے کے
یا لمبے کسی سفر تے گیا ہے، خاوند کہنا پیا صحابی رسول اپنی بیوی نو میں ایک لمبے سفر تے جا رہا ہے، مجھے ٹائم لگ جانا ہے، جہے سامان کی ضرورت ہے مجھے 10 منٹ لیا دینا، لیکن میرے تو بعد گھر دی دہلیز تو باہر قدم نہیں رکھنا۔ اللہ دہلیز تو باہر قدم نہیں رکھنا۔ آج ساڑیاں ماں پر گھر والا گھر نہیں، سانو کسی کا ڈر نہیں۔ یہ کہنی ہے تو شاپنگ نہیں کرنی، جو شاپنگ میں کرنی ہے وہ تو کتے کر سکتے۔ اللہ قصہ مختصر، خاوند چلا گیا، پچھو اس عورت کا باپ بیمار ہو جاتا ہے اور انہیں پیکیاں تو پیغام دس رہا ہوتا ہے۔ انہیں ایک بندہ بھیجیا، بی بی تیرے بھراواں نے تیرے ماں پیو نے مینوں بھیجیا وے، جا تیرا ابو بیمار ہے اندا پتہ لے لے۔ ایک دی ویرا میرے ماں پیو نے میرا سلام کہی، میرے بھراواں نے میرا سلام کہی اور نالے پیغام دئی جن نال نکاح کیتا مینوں گھروں نکلن تو منع کر گیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، میری ویرو میری ماں بہنوں ذرا غور کرے آ جائے، اے واپس چلا جاتا ہے۔ قصہ مختصر، باپ فوت ہو جاتا ہے، او پیغام لے کے پھر آندا ہے، اے بی بی تیرا باپ فوت ہو گیا ہے، آ جا منہ ویکھ لے، ساری زندگی ترستی رہے گی۔ اللہ اللہ اللہ، انہیں پھر بھی وہی پیغام دیتا ہے، میرے ویرانوں میری ماں میرا سلام کہہ دی، نالے کہہ دے آدھے جن نال ٹور دیتا سی میرا خامد مینوں گھروں نکلن تو منع کر کے آوے، اگر میرے نال کوئی پیار محبت ہے وے، اللہ 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 ایتھے میرے باپ دا منہ دکھا کے لے لے آدھے، اے بڑی ایک تو بحث کرتا پیا ہے، بی بی تیرا باپ فوت ہو گیا، تیرا خامد تینوں کی کہے گا؟ اللہ اللہ اللہ، انہیں آکھیا اگر اجازت دا کوئی رستہ ہے کہ جا سونے محمد رسول اللہ کو چلا جا، اگر میرے نبی نے اجازت دے دیتی کہ میرا ایمان ہے میرا خامد ناراض نہیں ہوئے گا، حالانکہ چلی جاتی انہیں کی کہنا سی، ہاں باپ جو فوت ہو گیا ہے، باپ بیمار ہے اور فوت ہو گیا۔ اللہ اللہ اللہ، یہ بندہ نبی پاک ہو جاتا، سارا واقعہ سنایا، اس طرح سے ابھی اپنی بیوی نو منع کر گیا ہے اور ان کا باپ فوت ہو گیا ہے، تسی انہیں اجازت دے دو، لیکن میرے پاک محمد نے کی فرمایا ہے، اور میری اماں بہنوں ذرا غور کرے آنے، نبی پاک فرماتے ہیں جا چلا جا، جنہوں دا خامد منع کر گیا میں محمد دی اجازت نہیں دے سکتا۔ ایجا فرما برداری، اہل نیک بیویاں فرما بردار بیویاں، ٹائم ختم ہو گیا، ورنہ حضرت رحمت دا واقعہ ایوب علیہ السلام کی چوتھی بیوی خدا دی اس میں سن کے ایمان تازہ ہو روکتے کھڑے ہو، وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے پر بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء اہل حدیث وہاڑی کی ویڈیو ریکارڈنگ اور آڈیو کے لیے سیف آرٹسٹ کے جو ہے چینل کو جو ہے سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔